کہ جو اصل انسان کا جو امتیاز ہے وہ اصل میں اس کا صاحب نطق ہونا ہے، یعنی اس کا گفتگو کی خدا کی طرف سے جو اس کو صلاحیت دی گئی ہے۔ اللہ کی تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے، لیکن اس میں جو حیوان ناطق جس کو ہمارے منطقی اور فلاسفہ کہتے ہیں تو وہ انسان ہی ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہمارے اس پوری مجلس کا خلاصہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کا وہ امتیاز ہے جو اس کو باقی تمام جانداروں سے، سب اللہ کی مخلوق سے اشرف المخلوقات کے درجے میں لے جاتی ہے۔ دوسری ایک بڑی زبردست بات کی، میں نے بھی اب اس کا سہارا لے کے ایک لطیفہ آپ کو سنانا ہے۔ سر نے وہ بات کی، شیخ سعدی کا شعر ہے نا یہ، جس کو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ شخصیت کا جو اظہار ہے ہم کس طرح کرتے ہیں، ہماری شخصیت کیسے لوگوں کے سامنے آتی ہے، کہ ہماری گفتگو سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ اس سے ہمیں گفتگو کی جو بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ گفتگو کی اہمیت کیا ہے، تو گفتگو کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں جب تک تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، جب تک وہ بولتا نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس کیلیبر کا آدمی ہے۔ تو اس میں لطیفہ یہ ہے کہ ادبی لطیفہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا علمی فکری قسم کا ان کا جو درس اور لیکچر اور وہ جو ان کی تدوین فقہ کے حوالے سے جو مجلس ہوتی تھی جس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی، تو وہ جب دیتے تو مختلف لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو سینکڑوں میں ہوتے تھے، ایک آدمی سب سے آگے آگے بیٹھتا تھا، اس نے جو ظاہری وضاحت ہے اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی پلا لگایا ہوا ہے، باقی بھی اہتمام ہے، ساتھ غلام بھی ایک ہے، اور قلم دعات کاغذ یہ وہ سارا اہتمام کے سب سے پہلے آگے بیٹھنا، یہی اس کا معمول تھا۔ تو لیکن وہ کبھی سوال نہیں کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، اس کی جو پنکچویلٹی تھی اور اس کی جو کمٹمنٹ تھی، پھر اس کا نوٹ کرنا چیزوں کو اور سارا پھر بر وقت آنا اور جانا، یہ وہ اس سے بڑے متاثر تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ بھائی سارے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ نے کبھی سوال نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا جی میں کل کروں گا سوال۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے دن موقع آیا تو اس نے پھر سوال کیا، سوال بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کہا جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ روزہ افطار کب ہوتا ہے؟ تو امام صاحب بڑے مایوس ہوئے اس سوال سے کہ یہ بھلا کوئی سوال پوچھنے والا ہے۔ تو خیر آپ نے جواب دے دیا جی جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار ہوتا ہے، یہ افطاری کا وقت ہے۔ تو اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ اگر آدھی رات تک سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ خاموش ہی رہا کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شخصیت جو ہے لوگوں کے سامنے کیسے آتی ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ جب وہ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر رہے ہیں، اور دوسرے وقت میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا خاموش رہنا سارا امپریشن ہی اس کا شخصیت کا ظاہر۔ تو گفتگو جو ہے یہ گویا کہ ہماری شخصیت کا فزیکل اظہار ہے اس دنیا کے اندر، لہٰذا یہ فرد کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی۔ آپ کی ہی باتیں میں مستعار لے کے بات کر رہا ہوں کہ قوموں کا اور تہذیبوں کا ہمیں کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا فرد کس درجے پر ہے اور کون سی قوم جو ہے وہ کس درجے پر، تو اس کا اندازہ بھی ہمیں ان کے طرز گفتگو، انداز تکلم سے ہوتا ہے۔ میں چونکہ مذہب کا اور دین کا طالب علم ہوں تو میں وہاں سے سہارا لوں گا کہ بنو تمیم کا وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، بہت سارے وفود آ رہے تھے، 9 ہجری کا واقعہ ہے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑی عجیب و غریب شرط لگائی۔ وہ شرط یہ لگائی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کا شاعر جو ہے نا ہمارے شاعر کا مقابلہ کرے۔ اگر آپ کا شاعر ہمارے شاعر پر غالب آ گیا اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب کا مقابلہ کرے، اگر آپ کا خطیب ہمارے خطیب پر اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر پر غالب آ گیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ دیکھیے بظاہر یہ بڑی لایعنی سی بات ہے کہ اس کا اسلام کی حقانیت اور سچائی سے کیا تعلق ہے؟
لیکن میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ وہ وفد جو تھا اور اس کے اندر جو لوگ تھے وہ اصل میں دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں، خود ان کی سوچ اور فکر کیا ہے کہ جو جس مذہب کی طرف یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، کیا اس مذہب نے تہذیبی طور پر ان لوگوں کو اس درجے پر کھڑا کیا ہے کہ ان میں لوگ اپنے افکار اور نظریات کا اظہار اعلیٰ پائے کی شاعری میں کر سکیں، اور ان کے اندر جو آدمی گفتگو کرتا ہے تو وہ اتنی باسلیقہ اور اتنی پرمغز مختصر الفاظ میں جامع بات کہنے کا جو ملکہ ایک خطیب کے اندر ہوتا ہے، تو کیا یہ تہذیب جو اس نئے مذہب کے پس منظر میں پروان چڑھی ہے، کیا اس تہذیب نے ایسے افراد کو تیار کیا ہے کہ اگر ان کی شاعری ہو تو اعلیٰ پائے کی، اور اگر ان کی گفتگو ہو تو زبردست ہو؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر وہ مقابلہ ہوا، حسان بن ثابت نے ان کے شاعر کا مقابلہ کیا، اور ایک دوسرے صحابی ہیں انہوں نے حضرت ثابت بن قیس غالباً انہوں نے بنو تمیم کے خطیب کا مقابلہ کیا، اور مانا گیا کہ آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اعلیٰ ہے، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ جو بات وہاں سے میں عکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیبی ارتقاء میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا سوسائٹی اور معاشرے میں ایسے لوگ جو معجزانہ کلام کر سکیں، شاعری ایک معجزانہ کلام ہے، کیا ایسے لوگ ہیں اور ان کا لیول کیا ہے، اور کیا اس معاشرے کے اندر وہ تہذیب تب اعلیٰ شمار ہوگی نا جب اس میں گفتگو کرنے والے لوگ اس اعلیٰ پائے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ اگر اٹھ کر بات کریں تو ان کی بات، جس طرح بھی آپ نے شعر و شاعری میں بات کی کہ واقعتاً پھول جڑیں اور بات بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اس میں بس ایک آدھ بات اور کر کے میں ختم کروں گا۔ ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہمارے لیے گفتگو اس لیے بھی بڑی ذمہ داری کا باعث ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ اس وجہ سے بھی گفتگو با مقصد گفتگو اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم گفتگو کرتے ہو نا تو ایک ذمہ دار اس پر نگہبان ہوتا ہے، تمہاری کوئی بات بھی ضائع جانے والی نہیں ہے، اسی پر تمہاری دنیا اور اسی پر تمہاری آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کے آداب کی طرف بڑی اچھی انہوں نے پریکٹیکل مثالیں بھی دیں، انہیں میں ذرا باحوالہ کر دیتا ہوں کہ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر مخاطب فرعون جیسا شخص ہو تو اس سے بڑا باغی بھی کوئی نہیں ہے کہ قرآن نے جن باغیوں کا ذکر کیا اس میں فرعون آپ کو سر فہرست نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یہ بڑی گہری بات ہے، یہ ہم سب کو قرآن سے یہ بات سیکھنے والی ہے کہ میری اور آپ کی گفتگو کب مؤثر ہوگی، ادب کیا ہے گفتگو کا۔ ایک تو بڑی قیمتی بات کی گئی کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے گفتگو ان کے عقلی معیار کے مطابق کرنی چاہیے۔ آپ کن لوگوں سے مخاطب ہیں ان کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور چونکہ غصے کے بھی ذرا زیادہ تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہدایت پاس کی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ دونوں جاؤ اور فرعون کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے تو وہ نرم لہجے میں کرنی ہے۔ تو نرم لہجہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو کی جان ہے، اور اگر یہ چیز ہماری گفتگو کے اندر آ جائے، ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے وہ بات کو پہنچانا ہے۔ مناظرہ اسلام میں نہیں، آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں، مناظرہ نہیں ہے، دعوت ہے۔
उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती अहसन। तीनों बातें एक ही हैं कि दावत अच्छे तरीके से, नरम लहजे के साथ, हिकमत के साथ, और जब आप नरमी के साथ बात करते हैं तो एक होता है किसी के दिमाग को मुखातब करना और एक है किसी के दिल को मुखातब करना। पैगंबर का तरीका ये होता है कि वो दिल के जरिए दिमाग को मुखातब करता है, पहली ज़रब दिल पर लगाएगा। दाई सच्चा जो है वो पहले दिल पर असर करेगा फिर दिमाग तक पहुंचेगा। मैं अगर बात लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसी पर इक्तफा करूंगा कि आप सीरत से, सहाबा इकराम की सीरत से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ऐसी 20 मिसालें आप अखज़ कर सकते हैं कि किस तरह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपनी गुफ्तगू का असीर बनाया, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और बरसगीर के अंदर इस्लाम मुनाजरों से नहीं फैला, ये नरम गुफ्तगू के ज़रिए फैला है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बातें मैंने आपकी ही दोहराई हैं, तो इसका आखिरी जो वाइंड अप है वो ये है कि जिसकी तरफ हमारे भाई ने तवज्जो दिलाई कि कोई वाइंड अप नहीं होता। और एक बात राजा साहब ने भी की कि जो लोग सोसाइटी के अंदर तब्दीली लेकर आते हैं वो तादाद में कभी ज़्यादा नहीं होते, वो हमेशा कम होते हैं। लेकिन अगर उनको बात सही तरह समझ आ जाए तो वो बात बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है। इनकलाब इल्मी और फ़िक्री जो है उसका आगाज़ हमेशा फ़र्द वाहिद से होता है, फिर उस दर्जे के लोग साथ मिलते चले जाते हैं और हर चीज़ तब्दील हो जाती है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि अगर आप ये बैठक जो है साहिबान के ज़ेर इंतज़ाम ये मौजू हो या दीगर चीज़ें, पहले तो ख़ुद अपने ऊपर हम इसको अप्लाई करें और फिर ये है कि जहाँ जहाँ हमारा दायरा असर और दायरा कार है वहाँ पर मेरा मस्जिद है दायरा, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो मैंने कभी मुनाजराना अंदाज में गुफ्तगू नहीं की। हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को मुखातब किया जाए, उनके दिल को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए, दिल के ज़रिए दिमाग की खिड़की खोली जाए। तो ये हमें इस तरीके को अपनाने की ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया।